مرنے کے بعد اس کا ذہن بنتا ہے. میں آپ کے پاس دوبارہ آتی ہوں, میں آپ سے دوبارہ سوالات پوچھوں گی. فیصل رضا عابدی صاحب, سینٹ میں بھی یہ سوال اٹھایا گیا, انٹیریئر منسٹر کے بیان کو بھی دیکھا گیا, مگر یہ پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے کہ حکومت آپ لوگوں کی ہے, آپ لوگ اینالائز کر کے بتا سکتے ہیں, اس کو تعویلیں دے کے سمجھا سکتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, مگر روکا کیوں نہیں جا رہا ہے, اس کو روکیں گے کیسے؟ دیکھیں جی, مولانا بہت بڑی جامعہ کے مولانا صاحب کا تعلق جامعہ بنوریہ سے ہے, محتمم میں اعلیٰ ہیں. بات میں ان کی بڑی وزن ہے. بے شک حکومت اپنی ذمہ داری کو نہ صرف سمجھتی ہے بلکہ شاید ان کمزور پہلوؤں پہ نظر رکھتے ہوئے آگے کی جانب گامزن ہے. لیکن جب آٹے میں نمک ملا دیں نا تو آپ نہیں پہچان سکتی کہ نمک کون سا اور آٹا کون سا ہے. اس کو چھاننے کے لیے, الگ کرنے کے لیے بہت ایک طویل وقت چاہیے. کوئی گورے یا انگریز نہیں کر رہے یہاں پر, ہماری جیسی شکل اور صورت والے بھی ہیں. اگر حیدر بھائی اور ہم لڑ رہے ہوتے نا تو الطاف حسین صاحب اور زرداری صاحب نہ صرف ہمیں پکڑ سکتے تھے, دیکھ سکتے تھے, ہمیں سمجھا سکتے تھے. اب اگر مساجد سے ایک دوسرے فرقوں کو کافر کہہ کے نفرت بڑھانی ہے تو اس کو تو روک علماء حق سکتے ہیں نا. تو ایسے مساجد کو کے بندشوں کے لیے بھی علماء حق ہی کردار ادا کر سکتے ہیں, ورنہ کل کو یہ ہو جائے گا کہ جی ہم نے مدارس میں بھی بندش شروع کر دی. تو بہت ساری چیزوں میں مولانا صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن یہ ناجائز استعمال, سنیں نا میری بات سنیں, آپ نے ان کی بات غور سے سنی نہیں. یہ دو مختلف پہلو ہیں. 50% ہماری نااہلی کہہ سکتی ہیں آپ, چلیں آپ نااہلی کہنا چاہتی ہیں تو 2.5 کروڑ کی آبادی میں اگر ہمارے پاس پولیس کی تعداد کم ہے, استعداد کم ہے, اس کو بڑھاتے ہوئے آگے اس کو کنٹرول کرنے جا رہے ہیں. لیکن 50% کردار اس میں علماء حق کا بھی ہے کہ وہ ایسے عناصر کو جو چوکھا پہن کے آ گئے ہیں علماء دین کا اور فرقہ واریت کی جانب لے جانے کی کوشش کرتے ہیں اپنی روٹیوں کے لیے, اپنی زکوٰۃ لینے کے لیے, اپنے فطرے لینے کے لیے, اور دو فرقوں کو لڑا دیں. تو میں مولانا صاحب کی بات سے بالکل متفق ہوں, بالکل پابندی لگانی چاہیے ایسی چیزوں کے اوپر. اور تمام علماء دین کے ساتھ سیاسی جماعتوں کا یہ کردار ہے. آپ لوگوں نے لگانی ہے, یہ پھر حکومت کے اوپر. دیکھیں میری بات تو سنیں, لگانی تو ہے لیکن آپ نے میری بات ہی نہیں سنی غور سے. یہ پابندی تو عرصہ دراز سے لگ بھی سکتی تھی نا. تمام کانسرٹس پہ, تمام چیزوں پر, ہر چیز کو ایک سوچ سمجھ کے اگر ہم چلتے ہیں تو ہم نے تمام مکتبہ ہے فکر کو ساتھ لے کے چلنا ہے. ہم سب مسلمان ہیں. ہمارے درمیان جنہوں نے نفرتیں پیدا کی, اگر ہم ان کو نکال کے ان کے کرداروں کو عوام کے سامنے سب مل کے رکھ دیں تو یہ مسئلہ چند سیکنڈوں میں حل ہو جائے. اس لیے میں یہ کہوں گا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت, متحدہ قومی موومنٹ بھی ہمارے ساتھ ہے اور عوامی نیشنل پارٹی بھی ہمارے ساتھ ہے, فنکشن لیگ بھی ہمارے ساتھ ہے. سب سے بڑی ذمہ داری ہماری ہی ہے. لیکن 2.5 کروڑ کی آبادی میں اگر فرد واحد کو کوئی چلتے ہوئے گولی مار جائے تو آپ ایک طرف اس کو سوچیں اور دوسری طرف یہ سوچیں کہ صرف ڈاکٹروں کا انتخاب کیوں ہے. تو کوئی مائنڈ سیٹ ایسا ہے جو آپ کی قابلیت کو, اگر 102 ڈاکٹروں کا حیدر بھائی نے ذکر کیا تو بالکل ٹھیک کیا ہے, اور اب بھی 8 ڈاکٹروں ہی کو نشانہ بنایا گیا ہے. تو یہ کوئی مائنڈ سیٹ ہے, یہ کوئی دہشت گردانہ لہر نہیں ہے, یہ ایک مخصوص ٹارگٹ ہے جو کیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد اہل سنت کے ایک عہدیدار کو شہید کر دینا. سوال یہی ہے کہ کون کر رہا ہے, اس ہاتھ کو کس نے پکڑنا ہے؟ میں نے ابھی کہا کہ آٹے میں نمک ملا دیں محترمہ فریحہ صاحبہ, تو اس کو نکالنے جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ آٹے میں نمک ملا دیں, اس کو دور نہیں کیا جا سکتا. حکومت ہماری شکلوں کے بات آج یہ کروں, آپ کی شکل ہو, ہماری شکل ہو, ملتے جلتے لوگ ہوئے, لیکن اگر حکومت سنجیدہ ہو جائے تو میں حلفیہ اس بات کو کہنے کو تیار ہوں کہ یہ واقعات ختم ہو جائیں گے. علامہ صاحب مجھے وقفے کی طرف جانا پڑا ہے, میں پھر اسی بات کو اٹھاؤں گی. ہماری پولیس اور ہماری جو کہا جا رہا ہے کہ بیرونی ہاتھ ہے, درونی ہاتھ ہے, اس کو روکنے والا کون ہے؟ یہاں پہ ہمارے پاس ریلیجس رہنما بھی بیٹھے ہوئے ہیں, MQM کے رہنما بھی بیٹھے ہوئے ہیں, حکومت وقت کے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ہم ان سے یہ سوال اٹھائیں گے کہ کراچی کے لوگوں کا امن و امان کس طریقے سے واپس لایا جائے. دیکھتے رہیے اسلام آباد سے. کراچی کے شہریوں کا امن و امان کا محافظ کون ہے؟ حیدرآباد رضی صاحب, آپ نے وقفے پہ جانے سے پہلے سینیٹر فیصل رضا عابدی کی بات سنی. وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کون سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کی پارٹی کا اس وقت کیا موقف ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے بجٹ پہ بھی مخالفت کی, ٹارگٹ کلنگ پہ ماضی میں بھی ہم آپ کے اختلافات دیکھ چکے ہیں. اس وقت آپ لوگ کہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ فیصل میرا بھائی ہے, چھوٹا بھائی ہے, اور اس کے جو دلائل ہیں میں اس سے اتفاق کرتا ہوں اور میں اپنے مختلف دلائل دوں گا. مفتی صاحب سے میرے بہت پرانے تعلقات ہیں, یہ ہمیشہ بڑے ہیں, ہمیشہ انہوں نے شفقت کا ہاتھ ہمارے اوپر رکھا ہے.
مگر ان کا بار بار ایک جملہ جو ہے وہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا. میں تھوڑی سی وضاحت چاہوں گا. بار بار مفتی نعیم صاحب فرما رہے ہیں کہ حکومت سنجیدہ نہیں ہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف جو جنگ جاری ہے اس میں حکومت پاکستان مختلف حکومتیں اور پھر ہماری مسلح افواج جس بے جگری سے لڑ رہے ہیں, ہمارے لیفٹیننٹ جنرل سے لے کر سپاہی تک, اور پولیس میں جو ہے وہ ڈی آئی جیز لیول سے لے کر سپاہی تک ہمارے شہید ہو رہے ہیں, اور ہر محاذ پر دہشت گردوں کو انگیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو, چاہے وہ صوبہ پختونخوا ہو, چاہے وہ صوبہ پنجاب ہو. پنجاب میں ایک بہت بڑی تعداد ہے. میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مفتی نعیم صاحب کا یہ جو نقطہ ہے کہ حکومت سنجیدہ نہیں ہے, تو میں خود ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا ان کو کس بات سے لگتا ہے کہ ہماری مسلح افواج دہشت گردوں کے خلاف اس آپریشن میں سنجیدہ نہیں ہے, جبکہ ہمیں تو یہ بتایا جاتا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل سے لے کر میجر جنرل تک, اور میجر جنرل سے بریگیڈیئر تک, بریگیڈیئر سے کرنل تک, اور ہماری ایئر فورس کے لوگ شہید ہو رہے ہیں, ہمارے جوان تک شہید ہو رہے ہیں. تو مفتی نعیم صاحب بار بار یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ حکومت اور فوج شہید جس میں سنجیدہ نہیں ہے؟ دوسری بات میں عرض کر رہا ہوں مفتی صاحب, میں اپنی بات مکمل کر رہا ہوں. پہلے اس بات کا جواب مکمل کر لوں اپنی, تاکہ میرے کو دو باتیں ایسا نہ ہو کہ میں بھول جاؤں. آپ بار بار یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے جملہ یہ کہا, آپ نے کہا کہ حکومت سنجیدہ نہیں ہے والی بات کا آپ نے جواب دیا. اس میں میرا سوال آپ سے ایک ہے حیدر عزیزی صاحب, مگر آپ دوسرا پوائنٹ اپنا مکمل کریں. حیدر عباس عجلی صاحب جو ہیں وہ فوج کی شہادت کے واقعات مجھے بتا رہے ہیں پورے پاکستان کے. میں پورے پاکستان کی اس وقت بات نہیں کر رہا ہوں, لہٰذا پاکستان میں جہاں کچھ ہو رہا ہے وہاں ہر علاقے کے اپنے حالات ہیں, لہٰذا وہاں کی بات وہیں کی جائے. میں صرف بات کر رہا ہوں, مگر وہ دہشت گردوں کا سلسلہ تو جڑا ہوا ہے نا مفتی صاحب, باقی یہ کہ وہ دہشت گردی کا سلسلہ تو جڑا ہوا ہے. ہر علاقے, چاہے وہ شمالی وزیرستان ہو, چاہے جنوبی وزیرستان ہو, چاہے کوئٹہ ہو, چاہے لاہور ہو, چاہے کراچی ہو. آپ مجھے بولنے دیں گے, آپ اب خود ہی تقریر جاری رکھیں گے اپنی؟ دیکھیے میں تو آپ کے نقطے میں بیچ میں نہیں بولا تھا مفتی صاحب, آپ تو میرے درمیان, آپ نے میری قطع کلامی کی نا سرکار. نہیں, میں قطع کلامی نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر علاقے کے وزیرستان کے حالات اپنے ہیں, پنجاب کے حالات اپنے ہیں, پشاور کے حالات اپنے ہیں. کراچی کے اندر جو یہ واقعات ہو رہے ہیں اس کے اندر جو ہے حکومتی جماعتیں مفتی صاحب آپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ دہشت گردی کی جنگ سے تعلق نہیں ہے کراچی کے حالات کا. فریا میں بتاتا ہوں, میں اس بات کا بھی جواب دیتا ہوں. ایک اجتماعی بات یہ کر رہے ہیں حیدر عباس رضوی صاحب, میں یہ کہتا ہوں کہ ہر علاقے کی نوعیت اپنی ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب, میں آپ کے پاس پھر آتا ہوں, حیدر عزیز صاحب کو بات مکمل کر دیں. حیدر عزیز صاحب, مجھے اپنی بات اگر مکمل کرنے کا موقع مل پائے کہ کراچی میں تو اس تک فوج نہیں لڑی, کراچی میں تو آپ لوگوں وہاں پہ شامل ہیں, آپ لوگوں کے اوپر فرض ہے لوگوں کو بچانے کا, یا پھر جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا. میں عرض کرتا ہوں, وہاں پہ فوج کی قربانیوں سے وہاں کی ماں کو جسٹیفیکیشن نہیں دے سکتے. میں عرض کرتا ہوں, دیکھیے پہلے تو اس بات کو سمجھ لیجئے کہ دہشت گردوں کا یہ سلسلہ جو ہے یہ ایک عالمی نیٹ ورک ہے, انٹرنیشنل نیٹ ورک ہے, جو پاکستان میں بھی ہے, پنجاب میں بھی ہے, بلوچستان میں بھی ہے, صوبہ پختونخوا میں بھی ہے, اور سندھ میں بھی ہے, اور کراچی میں بھی ہے. دہشت گردوں کا یہ ایک نیٹ ورک ہے, نمبر 1. نمبر 2, مولانا صاحب نے یہ فرمایا, مفتی نعیم صاحب نے یہ فرمایا کہ جی لوگ گرفتار ہوتے ہیں مگر چھوٹ کیوں جاتے ہیں. اب مجھے حیرت ہے مفتی نعیم صاحب جیسے ماشاءاللہ پڑھے لکھے اور جتنے بڑے عالم یہ ہیں کہ اگر حکومت وقت سے یہ پوچھا جائے کہ عدالتیں ان کو چھوڑ کیوں دیتی ہیں. میں تو یہ بھی جانتا ہوں, اور مفتی نعیم صاحب مجھ سے اختلاف یقیناً نہیں کر سکیں گے, کہ ہم نے تو ایسے ججز بھی دیکھے ہیں کہ جن کو دہشت گردی کا نشانہ بنے ہیں, اسی کراچی میں بنے ہیں, اور ان کے اور میرے شہر میں بنے ہیں, اور اس کے بعد جو یہ فرقہ واریت اور یہ مذہبی جنونیت پھیلانے والے لوگ ہیں, انہوں نے کورٹس میں آ کر ججز کو دھمکی دی ہے, اور اب ہر جج تو ان کے کیسز کو لیتا بھی نہیں ہے, اور جتنے ان کے مقتولین کے گواہان ہیں, جتنے ان کے ورثاء ہیں, ان کے گھروں پر کس طریقے سے دھمکیاں دی جاتی ہیں, میرے خیال سے یہ بات بھی مفتی نعیم صاحب سے ڈھکی چھپی نہیں ہوگی. اس میں میری صورتحال یہ ہے کہ میں اب مفتی نعیم صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ کیا مفتی نعیم صاحب اپنی مذہبی ذمہ داری تصور کرتے ہوئے کیا کوئی فتویٰ جاری فرمائیں گے کہ جو شخص کراچی میں, چلیں یا اگر مخصوص کراچی کی بات کر رہے ہیں, تو جو شخص کراچی میں خدا نہ خواستہ شیعہ سنی منافرت پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے, کیا مفتی نعیم صاحب یہ فرمائیں گے کہ وہ از روح اسلام جو ہے وہ اسلام سے خارج ہے؟ کیونکہ اسلام یہ سمجھتا ہے کہ ہر مسلمان کا بھائی ہے, اور اگر ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ہاتھ سے زخم پہنچتا ہے تو پھر وہ مسلمان نہیں رہتا. کیا مفتی نعیم صاحب اس بات کا ہمیں کچھ گارنٹی کر سکیں گے؟
مفتی نعیم صاحب آپ سے سوال پوچھا ہے رضوی صاحب نے کہ اس کو کنڈیم کس طریقے سے کریں ریلیجس پارٹیز نے؟ رضوی صاحب کا جواب دینے کو تیار ہوں کہ کراچی ہو یا کہیں پر بھی ہو، مذہبی منافرت پھیلا کر ایک دوسرے کو مارنا، بے گناہ لوگوں کو مارنا، قتل کرنا شرعی اعتبار سے یہ ناجائز ہے، حرام ہے، اور اس فتوے سے اگر کام ہمارا نہیں چلے گا، فتوے ہم چاہے دے دیں گے آپ کو اور آپ اس کو شائع بھی کر دیں گے، لیکن اس کے لیے عملی اقدامات ضروری ہیں، اس میں دونوں طرف کے معاملات کو سنا جائے، سنی حضرات سے بھی سنا جائے اور شیعہ حضرات کو بھی، اور جو تنظیمیں اس معاملوں کے اندر آگے ہیں ان کو بٹھا کر اجتماعی طور پر ایک قانون بنایا جائے اور اس پر عمل کرایا جائے۔ مانیں گے کہ جو ابھی حالیہ واقعات ہوئے ہیں اس میں شیعہ فریٹرنٹی کو زیادہ ٹارگٹ کیا گیا ہے؟ حالیہ واقعات